अस्सलाम वालेकुम। बेसिक लर्निंग विद रोको के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसी तरह वीडियोस आपको मिलती रहें तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एक्सेल पे शॉर्ट कीज़, बेसिक शॉर्ट कीज़। तो क्योंकि एक्सेल जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी कोई भी हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें यूज़ हो रहा है। जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो जाए, घर में बजट बनाना है तो तब बन सकता है, बिजनेस में। तो पहली शॉर्ट की जो है वो है हमारी कंट्रोल प्लस एन, न्यू वर्क बुक। यानी हम एक बुक पे काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सेकंड वर्क बुक हमारे पास आ जाए, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो ये देखें हमारे पास नई वर्क बुक आ चुकी है। सेकंड जो है कंट्रोल प्लस ओ, यानी हम ओपन फाइल को ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ओपन का टैब ओपन हो जाएगा। जो हमने रिसेंट फाइल्स ओपन की हैं उनमें ये आ जाएगा रिसेंट वर्कबुक। इनमें से हम भी कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि CDE हमारी ड्राइव में है तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो डेटा पीछे कंप्यूटर में जाएंगे, CD जहाँ भी हमारी फाइल मौजूद है हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहीं से रिसेंट से ही ओपन कर लेते हैं इस फाइल को। ये देखें हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। फिर तीसरी जो हमारी की है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ, जो कि हमारे फाइंड के लिए यूज होती है। यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, हम चाहते हैं कि बिलाल का डेटा हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे। हम यहाँ पे बिलाल साहब का नाम करते हैं और फाइंड डाल करते हैं तो ये देखें हमें इस बिलाल पे आ चुके हैं। यानी हम कोई डेटा फाइंड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस एफ की यूज करेंगे। इसी तरह फोर्थ जो हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस एच, जो कि हमारी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, यानी फाइंड भी करता है और रिप्लेस भी करता है। कंट्रोल प्लस एच को हम प्रेस करते हैं तो हमने फाइंड करना है बिलाल और रिप्लेस करना है विद साकिब। सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो जिस पे हमने ये देखें बिलाल साकिब, ये देखें साकिब से रिप्लेस हो चुके हैं। रिप्लेस ऑल करेंगे, जिस जो हमारा जहां जहां बिलाल लिखा होगा वो साकिब से चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो पांचवी हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस एस, यानी हम कोई फाइल सेव करना चाहते हैं। अब ये हमारी फाइल है, हम इसमें डेटा एंटर करते हैं तो कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। ये तो फाइल मेरे पास पहले से सेव है, तो इस पे एक और टैब आ जाएगा जिस पे हम आप नाम लिखेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन वगैरह देंगे। और जो हमारी छठी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल ये जो है हमारी फिल्टर को अप्लाई करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे तो ये देखें हमारे इन पर फिल्टर लग चुका है। और अगर हम इसी फिल्टर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस डाउन एरो की दबाएंगे तो ये हमारे पास फिल्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ बाकिर का डेटा चाहिए और बाबा का डेटा चाहिए तो ये देखें बाकिर एंड बाबा का डेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जाते हैं जी शिफ्ट प्लस एफ। ये जो है हमारा इंसर्ट कमेंट, यानी हम कोई कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये की यूज होती है शिफ्ट प्लस F2। देखें यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखूंगा, नोमान इज गुड। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने कमेंट किया था तो इस पे मैं कर्सर लेके आऊंगा तो नोमान इज गुड कमेंट आ जाएगा। सेकंड जो नाइन्थ हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस F2, यानी प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2। ये देखें हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगा। फिर हमारी 10th जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F4, यानी कि क्लोज फाइल, यानी हम चाहते हैं कि फाइल को क्लोज कर दें। यहाँ पे देखें कंट्रोल F4 तो हमारी फाइल खत्म हो चुकी है। फिर हम कहते हैं कि रिबन को हाइड भी करना है और अनहाइड भी करना है, यानी ये जो हमारा
پورا ایریا ہے، اسے ہم ربن کہتے ہیں. تو کنٹرول F1، یہ دیکھیں ہمارا ربن غائب ہو چکا ہے. پھر ہم دبائیں گے کنٹرول پلس F1 تو ہمارا ربن سامنے آ جائے گا. اسی طرح اب ہماری جو نیکسٹ کی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کریٹ کاپی آف ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کی کاپی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے وہ کنٹرول اور ماؤس کا بھی یوز کریں گے. یہاں پہ لیفٹ بٹن اور ڈریگ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کاپی ہو جائے اور ہم کنٹرول کا بٹن دباتے ہیں اور یہاں اس جگہ پہ لا کے اس کو ڈریگ کر دیں گے. کنٹرول، یہ دیکھیں ہمارا ڈیٹا کاپی ہو گیا، یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اب ڈیٹا کو ہم کٹ کرنا چاہتے ہیں، موو کرنا چاہتے ہیں، اگر یہاں سے ختم ہو جائے وہاں پہ رہے، اس لیے ہم آلٹ لیفٹ کلک پلس ڈریگ، آلٹ کا بٹن دباؤں گا، اس کو ڈریگ کر دوں گا. آلٹ، یہ دیکھیں آلٹ کے بٹن کے ساتھ ہم لیفٹ کلک کریں گے کونے پہ اس کے اور اس کو ڈریگ کریں گے تو ہمارا ڈیٹا موو ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا جو ڈاؤن ورڈ موو، ہم کہتے ہیں کہ ڈاؤن ورڈ موو میں جائے تو ہم انٹر کا بٹن پریس کرتے جائیں گے. یہ دیکھیں انٹر کا بٹن تو یہ نیچے آتا جائے گا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ڈاؤن ورڈ سے اپ ورڈ کی طرف جائے تو شفٹ پلس انٹر کا بٹن پریس کریں گے. یہ دیکھیں اپ جا رہا ہے. اسی طرح رائٹ سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کرسر موو کرے تو ہم ٹیب کا بٹن یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں ٹیب ہمارا. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ ہماری موومنٹ ہو تو شفٹ پلس ٹیب، شفٹ پلس ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو ہمارا لیفٹ سائڈ پہ کرسر موو کرتا جائے گا. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم پریویس ایکشن کریں، جیسا کہ یہاں پہ لکھتے ہیں ہم ABCDEF، یہاں پہ لکھا ABCDEF، لیکن ہم موو کر دیا، لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے ڈیٹا ختم ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ZA لکھا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں کنٹرول پلس Z دباؤں گا تو یہ پریویس ایکشن ہو جائے گا. یہاں پہ اگر اسے میں موو کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، یعنی آپ کا جو پریویس ایکشن یہاں پہ ہوا ہوگا وہاں اسی ایکشن پہ آپ پہنچ جائیں گے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فارمیٹ سیل جس میں فونٹ وغیرہ بھی آ جائے، سائز وغیرہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ پلس F پریس کریں گے. ہمارا یہ فارمیٹ آ جائے گا. اس میں ہم یہ دیکھیں چینج کر سکتے ہیں، سٹائل بولڈ کر سکتے ہیں، اٹالک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سائز بھی ہم چینج کر سکتے ہیں، کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول شفٹ پلس F. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کو کاپی کریں. یہ ہم نے ڈیٹا کاپی کر لیا اور اس کے لیے جو شارٹ کی یوز ہوتی ہے کنٹرول پلس C. یہاں پہ کنٹرول پلس C اوپن کیا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹا آ جائے. کنٹرول پلس V جو ہماری اگلی شارٹ کی ہے اس ڈیٹا کے لیے، تو ہم کنٹرول پلس V کے مدد سے یہاں پہ ڈیٹا کو پیسٹ کر دیں گے. اسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے ہمارا یہاں سے کٹ ہو جائے اور دوسری جگہ پہ آ جائے، تو ہم اس کے لیے جو شارٹ کی یوز کرتے ہیں 22 کی، دیکھیں آپ کنٹرول پلس X کٹ ڈیٹا، کنٹرول پلس X پریس کریں گے، کنٹرول پلس X اس شیٹ پہ یا کسی اور شیٹ پہ بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور کنٹرول پلس V سے ہم یہاں پہ پیسٹ ڈیٹا کر دیں گے. دیکھیں اب وہاں سے کٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ موجود ہوگا. اسی طرح 23 کی طرف جاتے ہیں. شارٹ کی ہم چاہتے ہیں کہ ایڈ رو اور کالم وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ پلس کا سائن، کنٹرول شفٹ اور پلس کا سائن آپ دبائیں گے تو یہ دیکھیں رو، کالم، یعنی آپ انٹائر رو یعنی رو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انسرٹ کرنا چاہتے ہیں یا کالم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی مدد سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول شفٹ اور پلس کا سائن. پھر ہم کہتے ہیں کہ انسرٹ رو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شارٹ کی ہمیں چاہیے. اس کے لیے جو شارٹ کی ہے Alt پلس H I R، Alt پلس H کو اکٹھا پریس کر دیں، I اور R کو علیحدہ علیحدہ. یہ دیکھیں ہماری جو ہے رو انسرٹ ہو چکی ہے. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ سلیکٹ رو یعنی رو کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ، تو شفٹ پلس اسپیس کو دبائیں گے.
ये रो देखें। अच्छा 26 हमारी जो शॉर्ट की है वो है डिलीट रो, यानी हम जो कोई भी रो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखें Alt प्लस H E एंड R, ये देखें हमारी जो रो है वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह हम चाहते हैं कि इंडेंट को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें 27 में फासला बहुत कम है लाइन के साथ, तो Alt प्लस H और 6 हम बटन दबाते जाएंगे तो ये देखें इसमें फासला आ जाएगा। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि कॉलम को सिलेक्ट करें, ये जो हमारा कॉलम है इसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो ये देखें हमारा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो जाते हैं कॉलम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए जो की यूज करते हैं Alt प्लस H और I और C को अलग-अलग दबाएंगे, यानी Alt प्लस H को इकट्ठा दबाएंगे, I और C को अलग अलग दबाएंगे। तो Alt प्लस H I एंड C को हम दबाएंगे तो ये देखें हमारा कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो हम करना चाहते हैं अब डिलीट कॉलम, तो वही हम Alt प्लस H इकट्ठा दबाएंगे, D D से मतलब डिलीट, डी दबाएंगे और सी से मतलब है कॉलम, तो ये देखें हमारा कॉलम डिलीट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि अब डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं हम कंप्लीट डेटा को, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो ये देखें हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। और अब हम चाहते हैं कि कोई फार्मूला ऐड करना चाहते हैं हम, कोई प्लस का कोई भी, Alt प्लस इक्वल टू का बटन दबाएंगे, Alt प्लस इक्वल टू, तो ये देखें इन सब को सिलेक्ट कर देगा, एंटर दबाएंगे तो इनको सम कर देगा, इन सब को हम सम करेंगे तो 55,700 आ जाता है। फिर हम चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस लास्ट एक्शन हो, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ Alt प्लस H मैंने प्रेस किया तो यह देखें हमारा कॉलम का कलर चेंज हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि यही एक्शन हमारा बार बार होता जाए, तो हम F4 सिंपल F4 दबाते जाएंगे, इस पे हम रखेंगे तो देखें ये हमारा कलर चेंज होता जा रहा है। F4 प्रेस करेंगे यानी जो हमारा लास्ट एक्शन है वो रिपीट करता रहता है। अब हमने कलर चेंज किया है तो ये देखें Alt प्लस और सॉरी सिंपल F4 दबाएंगे तो ये देखें कलर चेंज होता जाएगा, यानी जो कोई भी लास्ट एक्शन है आप करेंगे तो वो सिर्फ F4 का बटन प्रेस करेंगे तो वो लास्ट एक्शन रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो है वो है रीच एट राइट साइड ऑफ रो, यानी हम चाहते हैं कि राइट साइड ऑफ रो की भी जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, राइट साइड पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, ये देखें ये शीट के राइट पे फुल राइट पे चलेगी। इसी तरह हम चाहते हैं कि रीच एट लेफ्ट साइड ऑफ रो, हम कंट्रोल प्लस ये देखें लेफ्ट की का बटन प्रेस करेंगे तो शीट के लेफ्ट साइड पे जा रहा है। इसी तरह हम चाहते हैं कि डाउन साइड पे जाए शीट के तो कंट्रोल प्लस डाउन, ये देखें यानी इसके बाद कोई नहीं, शीट के बिल्कुल एंड पे ले गया हमें। इसी तरह चाहते हैं कि अप साइड पे जाएं तो कंट्रोल प्लस एरो की अप एरो की दबाएंगे तो वो अप चला जाएगा। और अब हम चाहते हैं कि सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं हम राइट साइड पे, तो हम इसको शिफ्ट प्लस ये देखें राइट साइड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा राइट साइड वाला सेल सिलेक्ट होता जा रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे हम कोई सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबा के हम लेफ्ट साइड वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें हमारा डेटा सिलेक्ट होता है। इसी तरह डाउन साइड पे हम करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबा के देखें जितना कॉलम जितने सेल हमें चाहिए हम उनको इजीली कर सकते हैं सिलेक्ट। इसी तरह अप साइड पे हम करेंगे तो सिलेक्ट का यानी शिफ्ट का बटन अप एरो के साथ दबाएंगे, ये देखें शिफ्ट दबा के एरो का बटन ऊपर वाला एरो का बटन दबाते जाएंगे तो सिलेक्ट होता जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट की है वो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, उसके लिए हम Alt प्लस H उसी तरह इकट्ठा दबाएंगे, फॉन्ट F से मतलब है फॉन्ट, फिर F दबाएंगे और कलर C, तो हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें कलर चेंज हो गया। Alt प्लस H F एंड C, हमारा कलर चेंज हो गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि
سیل کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے. اسی طرح ہم Alt+H کو اکٹھا دبائیں گے, H اگین دبائیں گے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یلو کلر ہو جائے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یعنی ڈیلیٹ اور کالم اور رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس مائنس کا سائن دبائیں گے. یہ دیکھیں ڈیلیٹ رو کا آپشن دے دیتا ہے. شفٹ سیل لیفٹ, شفٹ سیل اپ, انٹائر رو یا انٹائر کالم ہم کوئی بھی دبائیں گے تو اس میں سے ہمارا کالم ڈیلیٹ ہو جائے گا, رو ڈیلیٹ ہو جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ سیل کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں. ویسے ہمیں دیکھیں اس میں ہم لکھیں گے تو وہ پہلا جو ڈیٹا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نعمان خان, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایڈٹ ہو تو F2 کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں اب خان کی جگہ میں ساجد لکھ دیتا ہوں, نعمان ساجد, یعنی ڈیٹا کو ایڈٹ کرنے کے لیے. اسی طرح شفٹ پلس ایرو کی یعنی ہم وہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یہ دیکھیں سیلز کو سلیکٹ کرنے کے لیے. اسی طرح موو ون ورڈ, اس کو ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں کنٹرول پلس, یہ دیکھیں ون ورڈ موو کرنے کے لیے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کرنٹ ڈیٹ جو ہے ہماری یہاں پہ لکھی جائے, ہمیں ڈیٹ نہیں پتا, یاد نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری ڈیٹ لکھی جائے تو ہم کنٹرول پلس سیمی کولن دبائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ڈیٹ لکھی ہوئی آ گئی ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ ٹائم ہے وہ لکھا ہوا آ جائے, کنٹرول شفٹ پلس سیمی کولن دبائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے جو کرنٹ ٹائم ہے وہ لکھا ہوا آ گیا. 12:24 ہو رہے ہیں تو یہاں پہ 12:24 لکھے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بیسک لرننگ ود روکو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے ساتھ. چینل نیم ہے میرا, تو کائنڈلی ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں, کامنٹ بھی کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں. تو ریویو کرتے چلیں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا. ہم نے پڑھا ہے واٹ از کمپیوٹر, کمپیوٹر کیا ہے, ان پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں, ان پٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا تھا, اور کمپیوٹر میموری کو ہم نے ٹچ کیا تھا تھوڑا سا. تو کمپیوٹر میموری کے بارے میں اگر بات کریں تو دو ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپیوٹر میموری ہیں, پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری. پرائمری میموری ہماری وہ میموریز ہیں جیسے کہ ریم ہے, روم ہے. سیکنڈری میموری میں ہماری فلیش میموریز آ گئیں اور ہارڈ ڈسک وغیرہ آ گئی, یعنی پرماننٹ جو ہماری میموریز ہیں وہ ہماری سیکنڈری میموریز ہیں. پرائمری میموری کی بات کریں تو ہم نے پہلے بات کی ریم اور روم اس میں آتی ہیں. ریم جو ہے ہماری, اسے ہم کہتے ہیں رینڈم ایکسیس میموری. یہ جو کہ کمپیوٹر کے لیے اسٹوریج ہے, یہ جو ہے انہیرنٹلی وولٹائل ہے. اگر ہماری پاور آف ہوتی ہے یا کمپیوٹر کسی وجہ سے آف ہوتا ہے تو اس میں ہمارا ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا, یعنی ٹیمپریری ڈیٹا جو ہے وہ ہم اس میں سٹور کرتے ہیں. اسی طرح ریمز کی اگر بات کریں ٹائپس کی تو ڈی ریم ہے, ایس ریم ہے. ڈی ریم جو ہے یہ ٹرانزسٹر اور کیپیسٹر سے بنی ہوتی ہے, اور اگر ڈیٹا بیٹ جو ہے سٹور ہوتا ہے وہ ہمارا کیپیسٹرز میں شو ہوتا ہے, اور ٹرانزسٹر کی مدد سے ہمارا ڈیٹا جو ہے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے. اسی طرح ایس ریم کے بارے میں بات کریں تو 4 to 6 ٹرانزسٹر سے مل کے بنتی ہے, جو کہ پاورفل ہے, فاسٹ ہے, لیکن ایکسپینسو ہے ہماری ڈی ریم کے مقابلے میں. تو اب پرائمری میموری کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمارا ہے روم, ریڈ اونلی میموری. یہ ہماری نان ویلیٹائل ہے, یہ بھی پرائمری میموری لیکن نان ویلیٹائل میموری ہے. اس میں ہمارا ڈیٹا پرماننٹلی اسٹور رہتا ہے, لیکن اس میں ہم موڈیفائی, اوور رائٹ, اپ گریڈ وغیرہ نہیں کر سکتے. تو ٹائپ آف رومز کی بات کریں تو اس میں دو ٹائپس آ جاتی ہیں, پی رومز اینڈ ای پی رومز, جو کہ روم کی ٹائپس ہیں. پی روم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے روم سے, کیونکہ اس میں ہم
ایک دفعہ پروگرام کرتے ہیں، یعنی ہم اس میں نوٹ اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک ہی دفعہ پروگرام کر سکتے ہیں، اس میں پھر ہم اریز نہیں کر سکتے، وہ پرماننٹ ایک ہی جو ڈیٹا ہم نے کیا ہے وہی رہتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسری ٹائپ کے بارے میں بات کریں تو ای پی روم ہے، جو کہ اریزیبل پروگرام ایبل ریڈ اونلی میموری، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اریزیبل پروگرام ایبل، یعنی ہم اس میں جتنی مرضی چینجنگ کریں یا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پروگرام کرتے ہیں، غلط ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہوتا ہے تو ہم چینج کر سکتے ہیں، یعنی کچھ چینجنگز کرنی ہے تو پھر اسے اریز کر کے ہم پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ جو ہماری میموری ٹائپ ہے سیکنڈری میموری، اس میں ہم ڈیٹا جو ہے لانگ ٹائم کے لیے ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، نان ویلیٹائل ہے، جیسا کہ اگر لائٹ وغیرہ جاتی بھی ہے تو ہمارا ڈیٹا اس میں سٹور رہتا ہے، کمپیوٹر آپ بند کر کے پھر لگاتے ہیں تو سٹور رہتا ہے۔ اسی طرح فلیش ڈرائیو اس کی ایک پارٹ آ جاتا ہے سیکنڈری میموری کا، جو کہ سمال ہوتا ہے، ہینڈی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ ہم سیپریٹلی، جیسے ہماری یو ایس بی ہے جو ہم یو ایس بی پورٹ میں یوز کرتے ہیں، وہ ہماری اس میں ہم زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ آج کل تو 128 GB میکسیمم اور بھی آئی ہوئی ہیں جس میں ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، ہم اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، یعنی ٹمپریری نہیں ہوتا اس میں ڈیٹا سٹور، پرماننٹ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک جو ہے یہ بھی ہماری نان ویلیٹائل میموری ہے، جو کہ ہمارے کمپیوٹر میں ہوتی ہے، ہمارے کمپیوٹر کے اندر فکس ہوتی ہے۔ پرماننٹ میموری ہے، یعنی ڈیٹا اس میں پرماننٹ رہتا ہے جب تک آپ خود اسے ڈیلیٹ نہیں کریں گے، بے شک کمپیوٹر بند کریں آن کریں، اس میں ہم فائلز اپنی سٹور کرتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم آ گیا، باقی اور بھی جتنی چیزیں اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں، جیسے سانگز وغیرہ، موویز، نوٹس وغیرہ جتنی بھی ہیں ہم ہارڈ ڈسک، یہ تو اب 1 TB سے زیادہ سٹوریج کی آ رہی ہیں، یعنی ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میں جانے سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا میرا سبسکرائب کریں چینل، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ امید کرتا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جلدی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ میں جو آج ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کمپیوٹر کی بیسک اسٹڈی۔ تو ڈیفینیشنز کی طرف پہلے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی مدد سے جو ہم اسے انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ اس پہ کیلکولیشن کرتا ہے اور پروسیس کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ ہے اسٹورنگ ڈیٹا بھی ہے، اس میں بہت سی اسٹوریج ڈیوائس لگی ہوتی ہیں۔ یہ کمپیوٹر کی بات کریں تو سی پی یو میں ہمارا پروسیسر، ریم، ہارڈ ڈسک وغیرہ اس میں ہوتی ہے، مدر بورڈ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی بات کریں تو یعنی جن پہ ہم آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں، ان پٹ ڈیوائسز، ماس اسٹوریج۔ بیسک کمپیوٹر پارٹس کی ہم اگر بات کریں تو مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ، ماؤس، اسپیکر، پرنٹر۔ تو ان پٹ ڈیوائسز کی پہلے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ جن کی مدد سے ہم ڈیٹا کمپیوٹر میں داخل کرتے ہیں یا کمپیوٹر کو دیتے ہیں، پھر کمپیوٹر اس کی مدد سے یعنی سی پی یو کی مدد سے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کی مدد سے اس پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز میں آپ کو بتاتا چلوں، ماؤس اور کی بورڈ جو ہے یہ کامن ڈیوائس ہے، باقی اس میں جوائے اسٹک بھی آ جاتی ہے، ویب کیم آ جاتی ہے، گرافک پیڈز آ جاتے ہیں، ڈیجیٹل کیمرہ، کی بورڈ، ماؤس آ جاتا ہے۔ اسی طرح آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی طرف ہم جاتے ہیں تو آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ہمیں ریزلٹ شو کرنے کے لیے، ڈسپلے کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ جو مین ہے ہماری زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ اسپیکر ہیں، مانیٹر ہے اور پرنٹر ہے۔ جو ہمیں مانیٹر پہ شو ہوتی ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں سافٹ آؤٹ پٹ، اور جو ہمیں پرنٹر وغیرہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہارڈ آؤٹ پٹ، جو کہ ہمیں پیج پہ مل جاتی ہے۔ میموریز کی اگر بات کریں تو پہلے آ جاتی ہے والیٹائل میموری، پھر نان والیٹائل میموری۔ والیٹائل میموری وہ ہوتی ہے جو ہم سسٹم آف کرتے ہیں یا لائٹ وغیرہ جاتی ہے تو یا پاور
ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو وہ سارا ڈیٹا اریز ہو جاتا ہے. جیسا کہ ریم نان ویلیٹائل میموری کی بات کریں تو وہ میموری ہے جو کہ ہم کمپیوٹر بند کرتے ہیں یا لائٹ چلی جائے یا کسی بھی وجہ سے ہمارا سسٹم آف ہو جائے تو اس میں ہماری ڈیٹا جو ہم نے سیو کیا ہے وہ موجود رہے گا. پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری بھی اس کی اقسام ہے. پرائمری میموری میں اگر بات کریں تو ہماری روم ریم ہے. روم سے بات کریں تو ہم ریڈ اونلی میموری، اور ریم سے اگر ہم ریم کو اگر دیکھیں تو رینڈم اسیس میموری ہے جو کہ ہمارے سسٹم میں ہوتی ہے اور یہ فاسٹ میموری ہوتی ہے. سیکنڈری میموری جیسے کہ ہماری یہ ہارڈ ڈسک وغیرہ ہوتی ہے جس میں ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں، اور یہ بڑے لیول کی میموری ہوتی ہے. یہ ٹیرا بائٹس پہ چلی جاتی ہے، گیگا بائٹس، ٹی بی، جی بی میں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.